ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے۔ اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو، یہ ہوگی تو نہیں، نہ مٹنا تو ہے اس نے، کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں، چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر۔ تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے۔ تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرما برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہاں سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ اور یہ اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہیں۔ تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے، ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے۔ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، بہت بڑا جاہل ہے اور بہت بڑا نادان ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے، ایک مچھر سے لے کر ہاتھی تک، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھائے۔ کوئی جانور، کوئی دو پایا، کوئی چوپایا، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی مچھلی اپنے لائف سٹائل میں کوئی غلط نہیں کر سکتی۔ آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دیں، بیٹھا رہے گا؟ نہیں کھائے گا۔ گوشت رکھیں گے تو کھائے گا۔ بکری کے سامنے گوشت رکھ دیں، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھیں، کھائے گا۔ یہاں کتنے شوگر والے بیٹھے ہوں گے، ان پہ آگے مٹھائی رکھو، کھا جان، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ نہیں کھانی، پھر بھی کھائیں، اپنے آپ کو تسلی دیں گے ادھی بولی بات کھا لوں۔ تو ایک تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر کسی نے کسی شعبے میں علم حاصل کیا، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے، تو ان تمام کے اوپر ایک آیت اللہ نے ایسے پھیلا دی ہے،
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ خود نہیں سیکھا، وہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، وہ بہت تھوڑا بھی ہے، الا قلیلا، وہ تھوڑا بھی ہے۔ تو تھوڑے علم کے ساتھ کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑ لگاؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہیں زندگی کا حل ملے گا۔ کہ اللہ تو اب اوپر ہے، کہاں سے تیری باتوں کا پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں ایک رسول میں نے بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے، حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی کا اسے حرص ہے، خیر خواہی کا لالچ ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے کسی انسان کو اپنے صفاتی ناموں سے نہیں نوازا اور اپنے نبی کو اپنے دو صفاتی نام عطا فرمائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربک لرؤوف الرحیم۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے تیرا رب رؤوف الرحیم ہے، اور زمین پر کہتا ہے میرا محبوب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ آپ کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو رؤوف وہ ہوتا نرم، حد سے زیادہ نرمی کرنے والا، رحیم ہر وقت رحمت کرنے والا، ہر وقت رحمت کرنے والا۔ اور اگر تھوڑی سی دھمکی سنائے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر مجھے اور میرے حبیب کو چھوڑ دو گے تو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، نہ مانو میرا رب مجھے کافی ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا اسی پر توکل ہے۔ تو کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، ہمارے پاس علم تھوڑا ہے، آنکھیں وہاں تک دیکھ رہی ہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہی، اب ادھر نہیں دیکھ رہی، اب ادھر نہیں دیکھ رہی، اب نیچے نہیں دیکھ رہی، ایک بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ دیکھنا کمزور، سننا کمزور، سوچ کمزور، انسانی دماغ 4-5% سے زیادہ کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سویا ہوا ہے، وہ اللہ جنت میں کھولے گا۔ تو ہماری سوچ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں سوچ سکتے، ایک وقت میں دو چیزوں پر غور نہیں کر سکتے، تو لہٰذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا اللہ نے سورہ نساء میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب یہ پہلی قسم ہے قرآن کی، جو قرآن میں قسمیں ہیں سورہ نساء پہلی قسم ہے، اور اتنا اس میں اظہار محبت ہے جس کو کسی بھی زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا واضح کرنے کی۔ قسم کھانے والا خود رب ہے، خود آپ ہے، اور کیا کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اس سے لگتا ہے کہ قسم کھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ عربی میں جب اظہار محبت کو پیک پہ پہنچایا جائے، جس کے آگے اوپر کوئی چوٹی نہ ہو ہمالیہ کی طرح، تو وہاں یہ تکلم کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے صرف اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا، فدا و رب، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان، نہیں میں اس کو جو محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، جو اللہ نے مجھے عربی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
کہاں گورنمنٹ کالج اور کہاں گانا بجانا، کہاں اللہ نے راستہ موڑ دی۔ تو یہاں اتنا اظہار محبت ہے جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بعد ہے فلا و رب، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اللہ اپنی قسم کیسے اٹھا رہا ہے؟ اپنے نبی سے جوڑ کر، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ آباد والوں کو بتا دو، جب تک آپ کی غلامی نہیں کریں گے میرے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے برج خلیفہ سے بھی بڑا ٹاور بنا دیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں حیثیت کا سکہ محمدیت پر ہے، نہ کہ پیسے پر، نہ کہ شکل و صورت پر، نہ کہ کسی اور نسبت پر۔ ایک ہی سکہ ہے، وہ ہے محمد رسول۔ جب ہمارے نبی تشریف لے گئے معراج تو آپ نے عرض کی، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَىٰ الْمَوْتَىٰ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ، یہ معراج موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، تھوڑا اپنا نظارہ تو کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی موسیٰ، تیرے بس کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمایا، وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے کہ نہیں ایک باری تو دیکھنا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہے گا تو بھی دیکھ لے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہ عرش کے اوپر سے تجلی آئی ہے، پہاڑ پہ پڑی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے۔ پتہ نہیں کتنی دیر پڑے گئے، جب ہوش میں آیا تو کہنے لگے اللہ میری توبہ ہوں میں نہیں آگا۔ اور یہاں سارے پردے ہٹا کر اللہ اور محبوب آمنے سامنے، اور وہ انہی آنکھوں سے دیکھ۔ جنت میں اللہ نئی آنکھ دے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، نئے کان دے گا جس سے ہم اللہ کی سنیں۔ میرے محبوب تو اسی دنیاوی آنکھوں سے اپنے اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کیا پروٹوکول دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کے کیا پروٹوکول ہے؟ آج جھنڈے ہوتے ہیں، کل جیل ہوندی، تو میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سلام پیش کیا ہے میرے اللہ نے اپنے بندے کو۔ عبد ہے، عبدہ ورسولہ، عطیات میں پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ اللہ کہہ رہا السلام علیک ایھا النبی، اے عزت والے نبی، ایھا النبی، ورحمۃ اللہ، اور میری رحمت، وبرکاتہ، اور میری برکتیں۔ اور میرے ماں، اگر اللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ ایک تجلی پوری کائنات پہ ڈال دے، عرش سے لے کر نیچے تک، تو جتنی یونیورس ہے، صرف دنیا نہیں، جتنی یونیورس ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ اور جو آج تک ناسا والوں نے ڈھونڈا ہے وہ 3% ڈھونڈا ہے، 97% بلیک ہے۔ اس کی ناسا کی رپورٹ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے انہی کے ذمے۔ یہاں سے جہاز اڑے، روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اڑے، اور یہاں تک 90 ارب سال اڑتا رہے تو یہ 3% کور ہوگا۔ تو جو 97% ہے پھر تو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی، اور میرے رب نے پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا۔ وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں، ہوش و حواس میں بات ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر آپ لوگ یا میں کیسے صحیح راستے پہ چل سکتے، جن کا علم کی انتہا ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا، آگے بھی دکھاتا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز چلنا شروع کر دیا،
چلتے 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 دیوار کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا، محراب اور مینار یہ دو چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اضافہ کی۔ کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور مصلی کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب سارے صحابہ پریشان کہ ایک ہی ہو گیا، پہلے تک کبھی ہوا نہیں۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا نماز کے اندر؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اب نے کہا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے میں آگے چلے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ فاؤنڈیشن، بغیر لوہے، بغیر بجری کی، بغیر یہ اینٹوں کے، اللہ کے امر کی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور پھر وہ 7ویں آسمان سے ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے اب لنڈر ڈالتے ہیں، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے۔ اور اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو، یہ ہوگی تو نہیں، نہ مٹنا تو ہے اس نے، کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں، چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر۔ تو میرے نبی وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی۔ جہنم کہاں ہے؟ اس کو میرے نبی نے فکس کر کے بتایا جیسے جنت کو بتایا؟ نہ، اللہ نے بتایا ہے وہ بھی اوپر ہی۔ کب مجھے جہنم نظر آئی، اس کے شعلے نظر آئے تو ڈر کے میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اب بتاؤ، جو اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہو، آپ اس کی بات کو نہ مانیں اور بازار کی بات مانیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آج پہ سب تاجروں کا ذہن ہے بینکوں کے بغیر ہم کام کیسے کریں۔ تو میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے، کسی کے لیے اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو تو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو آگے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی جڑے، آدم بھی جڑے، شیس بھی جڑے، ادریس بھی جڑے، نوح بھی جڑے، لیکن جیسے کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر نبی کے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ اس کے نام کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیامت کا دھماکہ بھی تیرے نام کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ وشرحت لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ وجعلتک فاتحا وخاتما، یہ دو عجیب سے تھے۔ اب لوگ پہلے آئے ہیں، میں بعد میں آیا۔ اب میں پہلے کہلا سکتا ہوں؟ میں تو پہلے آیا نہیں، میں تو بعد میں آیا۔ اور کچھ لوگ میرے بھی بعد آئے ہیں۔ جو پہلے آئے ہیں وہ بعد میں نہیں کہلائے جا سکتے، جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے نہیں کہلا سکتے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے جعلتک فاتحا، ابتدا کرنے والا بھی تو ہے، وخاتما، اور انتہا کرنے والا بھی تو ہے میرے محبوب۔ تو اللہ سے جڑے بغیر، اور اللہ سے اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھاؤں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ 1 ٹکا نہیں چاہیے، 1 ٹکا نہیں چاہیے۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کرنا۔ اور اللہ کو
اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت ایک مرد، میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کام نہ سنی انہوں دی گل میرے کو آ جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے تھکے کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات ہے، نہ کہ مغربی اقوام۔ مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا اب معافی مانگ لی، توبہ کر لی، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا۔ اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔ جاوید چودھری نے مجھے ایک فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ، وہ کی میں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارے زمین سے اللہ نے حکم بنا چھڑیا، میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ شے تو شے کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، شے تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بیٹھائیں؟ ہاں بھائی چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوصف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو، سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف۔ سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، کیونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن،
اس کو میرے نبی نے کھولا، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں تھی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو، تو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، کیا شہنشاہ ہے، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا ہے، اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تہاڈا فون ہی ڈیلیٹ کر دے تو تھوڑی راہ ہی چھڑ جاوے، اور میرا اللہ کہتا تم مانگتا نہیں ہے مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں، بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے، قرآن فتویٰ لا دو میرے پہ، تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کرو، بھکاری کی طرح، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا، یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں، پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں، میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو، ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو صفا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر، یہ طریقہ ہے اللہ سے معاملے، یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں، اللہ دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے، اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جا دروازے کھول دوں گا، اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہندو مسلم کافر مشرک مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں، انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں، وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے، ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہوں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو پڑھا کی، تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، اٹھ جا، میں کافر نو نہیں روٹی کھوا سکتا، وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی،
تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے، کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی کھانا کھا۔ اسے کہا کیوں؟ کہ میرا رب نے تیری سفارش کی۔ کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے ایمان بھی دے دی۔ ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ۔ کیا دیکھنے والا! بڑا اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے دو نمبری ہو سکتی؟ بلا رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں دو بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے۔ اور قیامت کے دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں، کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا۔ کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ ماریا گیا، وہ ایک ہی ہو جائی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان۔ آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھپڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، اسے یہ نہیں کرنا، اسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ سناتا، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی۔ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، رات کو روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی۔ ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا۔ تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، رضامندی سے تیری لایا ہوں۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے۔ جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی درد بھری کہانیاں سنی تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ ہیں۔ غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کا تبا لگ جاتا ہے۔ اور وہ اس قدر، میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی۔ مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا، تو ایڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر ہے۔ ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم ہے۔ کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا، کہنے لگا تو میری بہن ہے،
اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے، اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے۔ اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں، یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے۔ جب صبح ہوئی، کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا۔ بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا۔ اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم۔ ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں۔ اور یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے۔ یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی، تو انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8000 1 لاکھ نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی۔ اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ وہاں سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1 لاکھ کا لشکر دوڑ رہا تھا 8000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی
کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا ہے۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی۔ اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو اور 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ اس کی تو محنت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اتنی سختی نہ کرے۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی، یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دونوں لے کے دیتا ہوں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں۔ اٹھائی منافق تو اس نے معافی مانگنی تھی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے، ہاں، سودا پکا ہے۔ تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا، بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی بیچ دو۔ ارے جا، میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا، منہ مانگی قیمت لے لے۔ منہ سے بول کیا لینا چاہتا؟ ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ 600 کھجوروں کا باغ۔ تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا، اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اب یہ کہتا ہے، پھرو گے تو نہیں؟ آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا، میں پاگل ہوں جو پھرا، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری۔ اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں،
کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی۔ تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں نیت نہ بدل جائے، اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے باہر سے پکارا ام الدحداء بیگم، کہ جی کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحداء کیا سودا کیا تم، کیا سودا کیا تم۔ میں نے کہا عورتیں زیادہ شور میں جاتی، مروا دیتا ہے کہ بچے کے تو کھاسیں تمہیں کے تو کھاساں، ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دیں۔ تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پہلا سودا کینسل، کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداء۔ اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے پوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے۔ جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں، ایک ہر گھر ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے۔ تو سودے کر گئے، اب سب کچھ کرو، اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑ، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ اب لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی نینوا میں۔ ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگا، مٹی کا ڈھیر بنایا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا، اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دنیا بھی جوڑ دی، آخرت بھی، یعنی میرے گناہ معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو،
کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے لو، 5 میں نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی؟ اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے اس سے کہ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بول، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو۔ حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو صدق و حدیثاً، سچ بولو، حفظ و امانتاً، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری کیا ہے؟ حسن و خلیقتاً، اخلاق اچھے کرو، اخلاق اچھے کرو۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لیں، اس کو تالا لگا دو، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے باپ سے اولاد سے بیوی سے، اظہار بہت ضروری۔ یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی۔ حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔
یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی. میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایسے گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے، ہم اظہار نہیں کرتے. اور بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے، اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا. یہ میری نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا. صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، سچائی، دیانتداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ. من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں نا، کئی چلا چلا کے وہ تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا، سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ، سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لے، پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے، حج سے نہیں معاف ہوتے، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے. تو ابھی سودا ہے، اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہی بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو. جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے، بول چال بند نہ کرو. نہیں بس ساڑا بائی کاٹ. ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو، ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جامنا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جامنا. یہ ساڑھے جنازے وچ بھی نہ آم. اللہ میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا. تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چوں باہر نکل جا، یہ تہذیب ہے ہماری. تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا مزے کی بات. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں.